نور کی حلاوت کے بغیر علم نہیں بنتا، فتنہ و فساد بن جاتا ہے، فتنہ و فساد بن جاتا ہے۔ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اٹھا کے دیکھ لو حدیث ہے میرے آقا کی، اٹھا کے دیکھ لو کہ جاہل عالم سے ڈرنا اور بچنا، اتقوا علماء سوء، علماء سوء جاہل عالم، ان سے ڈرنا بچنا۔ ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میرے آقا آپ نے ایک ہی وقت میں عالم بھی کہا اور جاہل بھی کہا، تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی زبان علم کی بات کرے اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو، اس سے دور رہنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو تمہیں وہ فتنے اور فساد میں پھنسا دے گا۔ صحیح۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا آج، یہی ہو رہا ہے نا آج۔ قرآن پڑھ کے ہی ہے نا یہ ساری جہالت، کتابیں پڑھ کے۔ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں نا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے نا لے کے سب کے پاس موبائل، یا محفل کے بعد دیکھ لینا، جہاں سے بھی کھول لینا۔ اگر 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، لڑائی جھگڑا اسٹارٹ ہوگا، وہاں چل رہا ہوگا، چل رہا ہوگا۔ جو میں کبھی کہتا ہوں نا کہ دین اسلام ایک انڈسٹری کا نام ہے آج، استغفر اللہ معذرت، دین اسلام ایک انڈسٹری کا نام ہے۔ وہاں ایک میزبان ہوگا جس کا وہ چینل ہے، 20 40 50 ہزار روپے میں 2-3-4 جمع کر لے گا، انہیں بٹھا دے گا، کیمرے آن کر لے گا اور ریکارڈنگ شروع۔ اب وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس کی ویورشپ بن رہی ہے۔ جس ویورشپ کو اور جس ٹائم کو دیکھ کر، منٹس ہوتے ہیں نا، کتنی دیر دیکھی گئی یہ ویڈیو، یوٹیوب انہیں ڈالر میں ادا کرتا ہے اس کی قیمت، کہ میرا چینل ان کی وجہ سے چلا۔ ایسا ہی ہے نا، ہر چینل پہ یہی ہے، سوائے TZI کے، سوائے TZI کے 1 روپیہ بھی حرام ہے آج تک، جتنا بھی یوٹیوب سے آیا یہاں جی۔ ایک تو ویورشپ نہیں ہم ہونے دیتے، سرکار نہیں ہونے دیتے۔ 1000 نہ آئے، ایک آئے، 1000 نہیں چاہیے، 10,000 نہیں چاہیے، 1 لاکھ نہیں، ایک چاہیے، ایک اور سچا چاہیے جسے اللہ پسند کرے، ہمیں وہ ایک چاہیے۔ ہم نے نہ کبھی نیت تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی کہ اس یوٹیوب کی آمدنی کو ہم اپنا کاروبار بنا لیں۔ 1 روپیہ اٹھا کر میں غریب غربا میں بانٹ دیتا ہوں، لنگر کرا دیتا ہوں، بچوں کے لیے کپڑے بھیج دیتا ہوں، کتابیں بھیج دیتا ہوں، ویسے کیش میں مدد کر دیتا ہوں، اپنے پاس نہیں رکھتا، اپنے پاس نہیں رکھتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں انور بھائی سے کہہ دیتا ہوں، میں جنید سے کہہ دیتا ہوں، بھائی چھوٹا بیٹھا ہے میرا سلیم سے کہہ دیتا ہوں، نہیں جی، اور یہاں لاکھ کے بل پے کرتا ہوں اپنی ذات پہ۔ تم یہی دیکھا نا، اپنی ذات پہ تو نہیں لگاتا، کیونکہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ جس دن میں نے اس یوٹیوب کی آمدنی کو اپنی ذات پر لگانا شروع کر دیا، اس دن میں نے بھی دین اسلام کو اور اس سینے کے علم کو، شریعت حقہ، باطنی شریعت، اسے میں نے کاروبار بنا لیا، اسے میں نے کاروبار۔ تو میں تو نہیں کر سکتا ایسا، میں تو نہیں کر سکتا ایسے ہی، نہ مجھے اس بات کی پرواہ ہے چینل گرو کرے نہ بھاڑ میں جائے، گرو کرے نہ کرے، میری ڈیوٹی اس مسند پہ آ کر بولنا، یہ دیا سرکار نے کام مجھے، یہ نوکری دی اللہ نے مجھے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ کوئی نہ دیکھے، بھاڑ میں جائے، پوری دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے معلوم ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں،
آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں، سرکار بھی دیکھتے ہیں جی، ساری دنیا ایک طرف اور صرف اللہ دیکھے، بس یہ ایک لمحے ایک نظر بھی دیکھ لے کے محفل کر رہا ہے انور شاہ، اس سے آگے کچھ کیا کہوں، اس سے آگے کیا کہوں جی، گناہگار آدمی، بدعمال ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہوں، اپنے آقا حضور صلوات و سلام کے ساتھ سچا ہوں، پنجتن پاک کے سرکار کے ساتھ میں سچا ہوں۔ اتنا 12-13-14 دن کا گیپ آیا نا، نہیں ہو سکی محفل، جو جس حال سے میں گزرا وہ تو تم نے بھی دیکھا اور نہیں بھی دیکھا۔ کل کی ہے نا، آج پھر ہو گئی۔ ارے نہیں، کل پتہ ہے کیا سرکار نے کیا کیا؟ جب تک بیان چلتا رہا سرکار نے کھول کے رکھا، کیونکہ بار بار میں کہہ رہا تھا مجھے پسینے بھی آ رہے ہیں، مجھے سردی بھی لگ رہی، اور پوری 1.25 گھنٹے کی کیا 4 گھنٹے بھی بولوں مجھے کوئی فرق نہیں، لیکن سب سے زیادہ جو میرا دل اور میرا سینہ جو بھر جاتا ہے، جھلسنے لگتا ہے، وہ ذکر میں ہوتا ہے، وہ ذکر میں ہوتا ہے۔ اور سرکار دیکھ رہے تھے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی، 5 منٹ کے لیے سرکار نے نیٹ بند کروا دیا، ایسا تو جائے گا نہیں۔ بالکل تیار تھا کہ ٹھیک ہے جی بس ٹائم ختم ہو گیا، ذکر کر، بالکل تیار تھا، سرکار نے بند، اور میں بیٹھ کے انتظار کیا میں نے، لیکن جب فوراً میسج لگا سرکار کا تو میں نے فوراً مسئلہ چھوڑ دیا۔ پھر آج میں نے ضد کر کے خیر یار چلیے جی، تو یہ ہے معاملہ، میرا کاروبار تھوڑی ہے یہ، میں اپنی قبر ٹھنڈی کر رہا ہوں، اور آخرت میں اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے حبیب آقا الاسلام کے صدقے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، بہت گناہ گار ہوں، بہت بدعمال ہوں، اللہ پاک میری دعاؤں کو، میری رقت کو، میرے آنسوؤں کو، میری توبہ کو، میری استغفار کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک روز محشر مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ یہی دعا ہر وقت میرے سینے میں رہتی ہے، کبھی بھی استغفار کی کبھی بھی ناغہ نہیں ہوتی، بہت سال 25-30-35 سال ہو گئے، استغفار کی کبھی بھی ناغہ نہیں ہوتی، کبھی بھی ناغہ نہیں ہوتی، زیادہ تو ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ یار تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، یستغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ پاک کا پسندیدہ ترین عمل ہے، ایک یہ عمل، دوسرا شکر گزاری، اللہ پاک کی شکر گزاری، یہ 2 عمل اسے بہت پسند ہیں، بہت، ایک جو ان کے ساری کے ساتھ روتے بلکتے لہجے میں آپ دیدہ آنکھوں سے مانگو، دنیا نہیں، بخشش، اس کا فضل، اپنا عمل نہیں، اپنے سجدے، اپنی نمازیں، اپنی تلاوت نہیں، اپنے حج عمرے نہیں، تیرا کوئی عمل نہیں، تجھے کیا پتا وہ عمل تیرا بھر گئے رب العزت میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، تجھے کیا پتا؟ تو اپنے عمل سے نہیں، اللہ کے فضل سے مانگ، اور کیا مانگے گا؟ پہلے شکر گزاری اور اس کے بعد بخشش مانگ، معافی مانگ، اپنی استغفار کی قبولیت کی دعا مانگ۔ کس دھوکے میں ہو، کس دھوکے میں ہو، اس نفسا نفسی کے اور فتنہ انگیزی کے دور میں کچھ لوگ بھی باہر آ جائیں جو اللہ کے محب ہوں، کچھ لوگ بھی اللہ راضی ہے، خدا کی قسم اتنا مہربان کہ ان کے صدقے اوروں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی وجہ کے تحت آج بھی دنیا چل رہی ہے، ایک سے بڑا ایک گناہگار، ایک سے بڑا ایک بدکار، حرام کار،
روٹی بھی مل رہی ہے اسے، کھانا بھی مل رہا ہے اسے، عیاشیاں بھی مل رہی ہے، دولت بھی مل رہی ہے، صحت بھی مل رہی ہے، سلامتی بھی مل رہی ہے، اور ہے بدترین گناہگار جو طاغوتی قوت جسے کہتے ہیں۔ طاغوتی قوت سمجھئے، شیطان کا ایک ڈویژن ایسا ہے، وہ طاغوتی قوت والے شیاطین ہیں۔ طاغوتی قوت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کا جو شیاطین کا گروپ ہے اسے طاغوتی گروپ کہہ لو یا طاغوتی قوت کہہ لو۔ اللہ کے دشمن انہیں طاغوتی ہے جی۔ اور وہ سامنے تھوڑی آتا ہے ایسے، وہ کسی انسان کے اندر بیٹھ کے آتا ہے، کسی انسان کے اندر بیٹھ کے آتا ہے۔ بہت سارے ہیں اسی گمان میں ہیں، اسی ہماری تو عبادت اتنی ہے، ہماری تو تلاوت اتنی ہے، ہم نے تو حج اتنے کیے، شمر نے بھی کیے تھے 16 حج، شمر لعین، شمر ذوالزوشن۔ تیرے حج کون سے؟ نمازیں تو وہ تو میں نے تو حرم میں جا کر کعبے کے سامنے سجدے کیے، تو کیا کریں، تو کیا کریں جی؟ تو نے کیے نا، کبھی تیرے دل نے بھی سجدہ کیا ہے۔ اعتراف معبودیت تو دل سے ہوتا ہے، جس میں دنیا تھی، اس میں دنیا تھی۔ بھائی کسی سے پوچھو آج عمرہ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کرنے جاتے ہیں عمرہ؟ لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، کیوں جاتے ہیں؟ 2 منٹ 5 منٹ سوچنے کے بعد وہ جواب دے گا کہ وہ شاہ صاحب زیارتوں کے زیارتیں ہیں نا وہاں پہ، قدیمی ہیں، آخر اسلام کا روضہ پاک ہے، حرم ہے، غار ہیرا، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، یہی ہے۔ ابو جہل آقا اسلام کے چہرہ انور کی زیارت روز کرتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بار بار کرتا تھا، بار بار کرتا تھا۔ آقا اسلام کے چہرہ منیر، چہرہ انور سے بڑھ کر بھی کسی شے کی زیارت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے؟ جاہل کا جاہل ہی رہا، بلکہ جاہلوں کا باپ ابو جہل، جاہلوں کا باپ، جاہل کا جاہل رہا۔ کیوں؟ آقا اسلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کے، دیدار کے، زیارت کے باوجود جاہل ابو جہل، آج تک ابو جہل، یہ لکھا جاتا ہے نا، کیوں جاہل کا جاہل رہا؟ تمہاری زیارت میں اور اس زیارت میں کیا فرق ہے؟ تم تو یہ زیارتیں کرتے ہو نا جا کے، وہ تو آقا اسلام کے چہرہ انور، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی پر نور، آپ کا وجود اطہر، آپ کی مسکراتی چمکتی آنکھیں، آپ کا حسین چہرہ، آپ کا حسن و شباب، آپ کا جاہ جلال، جاہ حشم، اس کا دیدار کرتا تھا، اور اس کے باوجود بھی جاہل رہا۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ جی۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا ایسا کہ اس کے دل میں آقا اسلام کے لیے اس کے دل میں عصبیت تھی، تعصب تھا، اور صبح و شام روز محشر تک وہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی ضد میں تھا۔ کبھی اپنا بھی محاسبہ کیا کرو، اپنا محاسبہ بھی کیا کرو، ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کے لیے، پنجتن پاک کے لیے، قرآن کریم کے لیے، دین اسلام کے لیے، سرکار کے، ہمارے دل میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا، میری بیوی، میرے بچے، میری اماں، میرا ابا، میرا گھر، میری گاڑی، میری نوکری، میری دولت، اس کے علاوہ کچھ تم نے دیکھی نہیں ہوگی اتنی دولت، جتنی دولت کو ٹھوکر مار کے بیٹھا ہوں، دیکھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ پاک نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز بنداز کر دیا، نہ مجھے کوئی دولت کی خواہش، نہ مجھے دنیا میں کسی کامیابی کی خواہش، جی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے قرب الہی کے، مجھے اللہ مل جائے، میری زبان بن جائے، میری آنکھیں بن جائے، میرے کان بن جائے، میرے ہاتھ، اللہ مجھے ملے تو ایسے ملے. ہائے 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 ہائے. جی کبھی سنا ہم نے کبھی کہا ہو کہ بھائی جنت مل جائے گی تمہیں؟ کیسے جنت کے تعلیم کیسے کیسے جنت کے، اور جنت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں. جنت کی حقیقت ہے کیا؟ جنت کی حقیقت، جنت کی حقیقت حسنین کریمین کی محبت میں پوشیدہ ہے. حسن و حسین شباب اہل جنہ، یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے لفظ کہ میرے یہ دونوں بچے جنت کے سردار ہیں. اور مالکن پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی عظمت، آپ کی حرمت، آپ کی تعظیم، اس میں پوشیدہ ہے جنت کی حقیقت، اس میں پوشیدہ ہے. جی تو کیا سمجھتا ہے اس چکر میں تیرے سجدوں میں چھپی ہوئی ہے جنت کی حقیقت، تیرے حج میں اور عمرے میں پوشیدہ ہے جنت. حج کرے گا، عمرے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، مل جائے گی. دکھاؤں ابھی بھی، اور 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی دیکھ، ذرا جھانک کے اٹھا کتابیں، اٹھا تاریخ دیکھ، ورنہ کسی اہل نظر سے پوچھ جو ٹائم ٹریول کر کے 1450 سال تک پہنچ جائے اور جا کے دیکھ لے وہاں کیا ہو رہا تھا. جی منافق اور خوارج نماز نہیں پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے نا. انہوں نے بنائی تھی نا مسجدیں زرار، انہوں نے بنائی تھی نا. کیوں؟ آقا علیہ السلام کی امامت میں انہیں نماز پڑھنا گوارا نہیں تھا. اپنی مسجد بنا لی، اپنا امام بنا لیا، اپنا امام کھڑا کر لیا مسجد میں، اور نام رکھ دیا اس مسجد کا مسجد زرار. اللہ پاک کی طرف سے ایمرجنسی میں احکامات آ گئے، احکامات، حکم آ گیا اللہ کا کہ منہدم کر دو، گرا دو اس مسجد کو، گرا دو اس مسجد کو. اللہ اکبر. آج تمہارا حال کیا ہے؟ آج تمہارا بھائی یہی ہے نا. آج کے مسلمان نے دین اسلام، آج کے مسلمان کا دین اسلام نماز سے شروع ہو کر نماز پر ختم. یہی ہے نا، نماز سے شروع ہوا، نماز پر ختم ہو گیا. اگر نماز کی حقیقت پوچھ لی جائے نا کہ نماز کی حقیقت بتائیے حضرت، نماز کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی کسوٹی پر آپ کا جواب کھرا اترنا چاہیے. قرآن پاک کی کسوٹی، جو کسوٹی نماز کے لیے ہمیں قرآن کریم نے اور آقا علیہ السلام نے دی، اس کسوٹی پر تیرا جواب کھڑا اترے تو مانیں گے، تو مانیں گے. ایسا ہی ہے. لیا ہو یار نکال کے، چلو یہ بھی سن لو ہماری بات. لاؤ 10 20 100 200 500 800 1000 ایسے بندے جو قرآن کریم کی کسوٹی پر اور آقا علیہ السلام کے فرمان، آپ کی حدیث کی کسوٹی پر اپنی نماز کو رکھیں اور قرآن پاک تمہاری نماز کو قبول کر لے، آقا علیہ السلام کا فرمان تمہاری نماز کو قبول کر لے کہ ایگزیکٹلی اس نے نماز حقیقت پڑھی. لے آؤ 200 400 500 1000 لاؤ، ہمیں دکھا دو لا کے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی ہے نا ہر جگہ. میں نماز پڑھا کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتے تو یہی ہے نا. جب یہ ہوا نا بار بار، صرف 2 لفظ ہیں، 2 لفظ
دو لفظ ہیں، اگر کوئی سن رہا ہے باہر کا کوئی غیر ذاکر تو یہ دو لفظ ہیں. یہ جب بار بار نماز نہیں پڑھتے تم، نماز نہیں پڑھتے، نہیں پوچھا جا سکتا. دو لفظ. اچھا حضرت یہ فرمائیے کون سی نماز؟ دو ہی لفظ ہے نا، کون سی نماز؟ لاؤ یار ان دو لفظوں کا جواب لا دو ہمیں، ان دو لفظوں کا جواب لا دو ہمیں. ہم بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوٹ کریں گے تمہیں. جو جواب لاؤ گے وہ قرآن پاک کی کسوٹی پر رکھ دوں گا، آقا علیہ السلام کے فرمان کی کسوٹی پر. ہمیں نماز دینے والے، ہم تک نماز پہنچانے والے، ہمیں نماز جیسی اتنی پاک اور پاکیزہ عبادت عطا کرنے والے تو آقا علیہ السلام ہیں جی. ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا، قرآن میں یہ حکم ہمیں عطا کرنے والا، ہمیں دینے والا اللہ پاک ہے. اس لیے کون سی نماز اور جو جواب ہوگا اسے رکھ دیا جائے گا قرآن کریم کی کسوٹی پر. اتنا سیدھا اور سمپل سا میرا یہ ایک شکوہ ہے. کون سی نماز؟ حضرت یہ فرمائیے کون سی نماز؟ اس کون سی نماز دو لفظوں کا جواب لا دو جی، جواب لا دو. یہاں تو 2 دن نماز پڑھ کے وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں. گھر والے بھی تعریفوں کے انبار لگا، میرا بچہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے نماز. ہاں اسی سے گھر والوں سے بھائی کون سی نماز پڑھتا ہے بچہ تمہارا؟ پھر 2 لفظ آ گئے کون سی نماز. لاؤ جواب لا دو جواب.